اب میں حج کے ایک ایک عمل کے جو ہے چند ایک فضائل بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے لیے میں حاجی کے لیے جو سب سے پہلے احرام باندھ کر کام کرنا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہی پڑھتے ہیں نا۔ احرام باندھنے کے بعد سب سے بہترین تسبیح ذکر یہی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے ہمارے ساتھی یہاں سے حج عمرے کے لیے یا کوئی بیٹا اپنے والد کو عمرے کے لیے بھیج دیتا ہے، انہیں تلبیہ تک لبیک تک یاد نہیں ہوتا، لبیک تک یاد نہیں ہوتا۔ بہت کوشش کی، مدینہ منورہ سے واپس جا رہے تھے مکہ مکرمہ، بس میں میرے ساتھ جو ہے ایک بوڑھے صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں زور زور سے پڑھ رہا تھا لبیک، تو وہ بھی بیچارہ تھوڑا سا گنگناتا تھا، تو تھوڑا آگے جا کر میں نے جو ہے وہ بابا جی سے کہا کہ آپ بھی سنا دیں لبیک۔ حالانکہ وہ مکہ مکرمہ سے عمرہ کر کے آیا ہوا تھا، مکہ مکرمہ سے عمرہ کر کے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ میں قیام کے بعد اب اگلے واپسی کے لیے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ تو میں نے بہت کوشش کی مکہ مکرمہ پہنچنے تک، لبیک اس کو یاد نہیں ہوا، لبیک یاد نہیں ہوا۔ خیر لبیک کوئی فرض نہیں ہے، ایک دفعہ کہہ دیا، میں نے کہلوا دیا تو اس کو عمرہ ہو گیا، میں نے ایک دفعہ کہلوا دیا بس ہو گیا اس کا عمرہ۔ لیکن کتنا افسوس کی بات، 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے خرچ کرے اور لبیک تک یاد نہ رہو۔ مطاف میں طواف میں ایک صاحب بوڑھے پریشان حالیوں بیٹھے، تو پوچھا کیا ہوا، کہا کہ وہ اب کیا کرنا ہے۔ میں نے کیا کہا، کیا کیا کہ ایک چکر لگایا طواف میں، عمرے میں طواف جو کیا جاتا ہے، طواف میں تو 7 چکر لگانے پر، 7 چکر لگا لیا تب جا کر ایک طواف ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے جا کر 2 رکعتیں پڑھنی ہے، پھر جا کر وہاں صفا مروہ میں سعی کرنی ہے۔ ایسا کریں گے، اس کے بعد حلق کرائیں گے تو پھر جو ہے عمرہ مکمل ہو گیا آپ مطاف میں۔ اب اس بیچارے کو اتنا بھی نہیں پتا کہ عمرے میں پہلے 7 چکر لگانے پڑتے، اب یہ نہیں پتا تو اس کے بعد جا کر سعی کا کیا، پھر اس کے بعد حلق کا کیا۔ تو اس لیے جہاں 2-2.5 لاکھ روپے خرچ کر لیں تو آدھا گھنٹہ کے لیے، گھنٹے کے لیے، اور 2 گھنٹے کے لیے، 2-3 دن کے لیے گھنٹے آ کر کسی عالم سے، کسی مفتی سے سیکھ کر جاؤ، وہ آپ سے کوئی پیسے نہیں لیتا، آپ کو عمرہ سکھانے کے کوئی پیسے نہیں لیتا، وہ شکر ادا کرتا ہے یار میں اس کو سکھا دوں، یہ وہاں جا کر عمرہ کرے گا تو ثواب مجھے بھی ملے گا، یہ وہاں جا کر حج کرے گا ثواب مجھے بھی ملے گا، یہ اس نیت سے آپ کو سکھاتا ہے مفت میں۔ لیکن مفت کوئی چیز ہو تو اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، پوچھو وہ سلسلہ ہی نہیں ہوتا۔ تو لبیک جب انسان پڑھتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یلبی الا لبى من عن یمینہ وشمالہ، کوئی مسلمان احرام باندھ کر لبیک پڑھتا ہے، اس کے دائیں بائیں جتنے پتھر، شجر، حجر، مدر، 3 لفظ ہیں، کوئی پتھر، کوئی ٹھیکری، مٹی کا ڈیلا، کوئی درخت، جتنے بھی ہیں دائیں بائیں آخر زمین تک، ہر ایک اس کی لبیک پر جواب دے کر لبیک کہتے ہیں، اور یہ کل قیامت کے دن اس کے گواہ بن جائیں گے، صرف لبیک کے یہ فضل سے، لبیک کہنے پر۔ احرام کی حالت میں 1 دن گزار دیا، عمرے میں تو یہاں سے ہمارا 1 آدھ ہی دن لگتا ہے، اور حج میں 5 دن لگتے ہیں، حج کے کم از کم 5 دن ہوتے ہیں، اگر کوئی لمبا رکھے تو لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص احرام کی حالت میں غروب کرا دے، صبح احرام باندھا ہوا ہے، چاہے وہ حج کا احرام باندھا ہوا ہے یا عمرے کا احرام باندھا ہے، مغرب ہو گئی اور حالت احرام میں ہے ابھی، یہ فرمایا گناہوں سے ایسا صاف ہوتا ہے کیوم ولدتہ امہ، جیسے ماں سے آج پیدا ہو گیا۔ ابھی عمرہ نہیں کیا، ابھی احرام باندھ کر جا رہا ہے، ابھی تو احرام کی حالت میں۔ تو یہ فضیلت احرام باندھنے کی صورت۔ تیسری حدیث عبداللہ بن عباس ہیں، فرمایا صرف بیت اللہ کی فضیلت، اب احرام کی فضیلت لبیک کے بعد، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی، کعبہ پر روزانہ 120 رحمتیں، 60 رحمتیں ان کے لیے ہیں جو طواف کرتے، 40 رحمتیں ان کے لیے ہیں جو نماز پڑھتے۔ بیت اللہ جا کر وہاں طواف کے ثواب جو ہے نفل پڑھنے سے زیادہ ہے،
تھک گئے تو پھر ٹھیک ہے بیٹھ کے نفل پڑھتے رہو، ورنہ جتنی کوشش ہے طواف کرتے چلے جائیں۔ طواف والوں پر 60 رحمتیں، 40 رحمتیں نماز، فرمایا کہ 20 رحمتیں ان کے لیے نہ نماز پڑھتے ہیں نہ ذکر ہے، صرف بیت اللہ کو دیکھ کے بیٹھتے ہیں۔ صرف بیت اللہ کو دیکھنے والوں کے لیے 20 رحمتیں۔ اگلی حدیث عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بیت اللہ کی ایک حدود حرم، صرف بیت اللہ نہیں، پورے حدود حرم میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر، ایک نیکی 1 لاکھ، ایک دفعہ سبحان اللہ کا 1 لاکھ، ایک دفعہ الحمدللہ کا 1 لاکھ، وہاں جا کر جو ہے آپ نے قرآن ختم کیا 1 لاکھ قرآن ختم کا ثواب، استغفار پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، ایک ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر۔ اور پیدل حج کرنے کا کیا ثواب ہے، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عباس مرض وفات میں اپنے اولاد کو جمع کیا، وصیت کر رہے ہیں، ایک تمنا ہے، ایک عمل، وہ تو میں وصیت کر کے جا رہا ہوں، افسوس ہے کہ کاش جو ہے پیدل حج کا ثواب، پیدل حج کرنے کا موقع مل جائے، پیدل حج کرنے کا۔ ابا جی پیدل حج کا فضیلت کیا ہے؟ فرمایا پیدل حج کرنے کی فضیلت یہ ہے، جو شخص پیدل حج کرتا ہے ایک ایک قدم پر حرم شریف کی 700 نیکیوں کو بقدر ثواب ملتا ہے۔ ایک قدم پر حرم شریف کی 700 اور حرم کی ایک نیکی جو ہے 1 لاکھ کے برابر ہے، گویا کہ ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں مل رہی، ایک قدم پر 7 کروڑ پیدل حج کرنے کا۔ اور آپ کے علم میں آج کل تو پیدل حج سفر کرنا بہت آسان، بسوں پر جانے کی بجائے پیدل نوجوان وہ سرنگیں بنی ہوئی ہیں، سہولت کے ساتھ انسان سفر کر سکتا ہے۔ اور عمرے کے طواف سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، احرام باندھتا ہے اور آ کر حجر اسود کے سامنے آ کر وہ بسم اللہ اللہ اکبر استلام کر کے جو طواف شروع کرتا ہے، تو جب طواف شروع کرتا ہے اللہ اس کے ایک ایک قدم پر 70,000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 70,000 گناہ معاف فرماتے ہیں، 70,000 درجات بلند فرماتے ہیں۔ قیامت کے دن اس آدمی کی سفارش سے 70 بندوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ فرض حج کا نہیں، جو بھی حج کا ہے، عمرے کا ہے، گیا وہاں جا کر طواف کی فضیلت اس کی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی پورا حج پیدل نہیں کر سکتا، مکہ مکرمہ سے بیت اللہ سے مینا جانا ہے، مینا سے عرفات جانا ہے، اور عرفات سے دوبارہ مزدلفہ آنا ہے، مزدلفہ سے مینا جانا ہے، یہ لمبا ہے، اگر کوئی نہیں کر سکتا، صرف اور صرف مینا سے عرفات غالباً 7 کلومیٹر اتنا کچھ ہوگا، مینا سے عرفات جو شخص پیدل چلا جائے، مینا سے عرفات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو حرم کی 7 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ مینا سے عرفات پیدل جانے پر حرم کی 7 لاکھ، میں نے بھی ضرب لگایا 10 ارب نیکیاں بنتی ہیں، صرف اور صرف۔ اب یہاں سے کھنا پل ہوگا میرے خیال میں، یہاں سے کھنا پل کتنا، یا فیض آباد کہہ رہے ہیں، پیدل جانا ہے آپ نے، اور وہاں سعودی حکومت نے اتنی سہولت کر دی ہے، راستے میں آپ کو جوس بھی دیتے ہیں لوگ، وہاں آپ کو لبن بھی دیتے ہیں، لسی بھی دیتے ہیں، آرام سے چلے جائیں، اتنے جو ہے سفر کریں تو 10 ارب نیکیاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں جا کر، پہلے دن ایک شیطان کو مارتے ہیں، دوسرے تیسرے دن 2 شیطانوں کو ساتھ فرمایا کہ ایک ایک کنکر پر اللہ تعالیٰ اس کے اتنا ایک بڑا گناہ معاف فرماتا ہے، جو ایک گناہ اس کو جہنم واجب کر دیتا ہے۔ ایک کنکر مارنے پر اس کا وہ گناہ کبیرہ جس کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ معاف فرماتا ہے جمرات کنکریاں مارنے پر۔ یہ چند ایک میں نے روایتیں نقل کی ہے بہت مختصر کر کے۔ اب بتاؤ اگر کسی پر حج فرض نہ بھی ہو تو یہ فضائل ایسی چیزیں ہیں، یہاں تو ہم 2 پیسے کے لیے، جہاں منافع زیادہ ہو، یہاں منافع زیادہ ہے، وہاں دکان اچھی چلتی ہے، ریڑھی وہاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں زیادہ بکتی ہو، جہاں زیادہ جو ہے سودا ہوتا ہو۔ تو اگر ایسا ہے تو یہاں آخرت کا سودا، جہاں ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ، اصل بات یہ ہے وہ جگہ وہی ہے جہاں قرآن نازل ہوا ہے، وہ جگہ وہی ہے جہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگا چکے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں انہوں نے آ کر حج کیا بیت اللہ، تو ان کی نگاہیں پڑی ہیں جس پہاڑ پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پڑی ہوں، صحابہ کرام کی نگاہیں پڑی ہوں، اور وہاں جا کر اس کا ملاقات، وہاں جا کر دیدار کر لینا، اس جگہ پر آپ چل رہے ہیں تو اللہ کی رحمت وہاں بارش کی طرح، وہ بس اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، اللہ کی رحمت جو ہے بہانے تلاش کرتی ہے۔ تو حج فرض اگر نہ بھی ہو، حج فرض نہ بھی ہو تو بھی یہ فضائل ایسے ہیں، یا ایک مرتبہ انسان نے حج ادا کر لیا تو پھر کر لے، اپنے والد کے لیے کر لے، اپنے کسی اور کے لیے کر لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آدمی جو ہے وہ حج بدل کرتا ہے، اس ایک حج بدل کی وجہ سے 3 کی مغفرت ہو جاتی۔ آپ نے اپنے والد کے لیے، دادا کے لیے، چچا کے لیے، والدہ کے لیے کسی کو حج کے لیے بھیجا، آپ بھیجنے والے ہیں، آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ جو حج کے لیے گیا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اور جس کے لیے کی ہے اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔